اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم معزز ساتھیو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کا اگلا حصہ لے کر۔ پچھلی سنتیں امید ہے ہم نے پڑھی تھیں تو ہم سب نے یاد بھی رکھی ہوں گی اور اپنی زندگی کے عمل میں بھی لائے ہوں گے۔ آج ہماری سنتوں کا اگلا حصہ ہے بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں۔ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہیں مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ تعالیٰ پر ہی رکھیں۔ کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کرو، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مرضت مرضا فآتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودونی، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے۔ کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑ جائے۔ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلاً اسے یہ کہیں کہ انشاءاللہ تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں۔ جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، ترجمہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہے تو دوسری بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس جائے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنی اس مصیبت کے بدلے ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ مجھے اس میں ثواب اور اس مصیبت کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا اور یرحمک اللہ کہنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی بیمار پرسی کو جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کی بیماری کی جگہ پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ترجمہ
بیماری کو دور فرما دیجئے اے انسانوں کے پروردگار، شفا دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دیں جو بیماری کو ختم کر دے۔ اپنے لیے بھی یہ دعا بار بار مانگیے اور اپنے مریضوں کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں کو بدن پر پھیرتے، اور یہی عمل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر بھی کرتے جب کوئی بیمار ہو جاتا۔ آپ بھی بیماری میں روزانہ رات کو سوتے وقت یہ تینوں صورتیں 3 بار یہ دونوں صورتیں اپنے ہاتھوں پر پھونکیے اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیریے۔ مریض اپنی تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کا درد یا تکلیف جلد ختم ہو جائے گی۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے غلبے اور قدرت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو میں پاتا ہوں اور اس سے میں ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ 40 مرتبہ پکارے پھر وہ اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اسے ایک شہید کے جیسا ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ اس بیماری کی حالت سے بری ہو گیا تو وہ اس حال میں بری ہوگا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ دنیا میں آگ سے داغ نہیں لگواتے، نہ جھاڑ پھونک یعنی شرکیہ تعویذ اور گنڈے جادو ٹونے وغیرہ کرواتے ہیں، اور نہ کوئی برا شگون لیتے ہیں۔ مسلمان کو کوئی بیماری، مصیبت، پریشانی یا غم پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی اسے چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ مثلاً بیمار اپاہج کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے ضرور محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تم کو مبتلا فرمایا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھ کو فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت بھری ساری پیاری باتیں اور سنتیں انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائیں تو یہ بیشبہ خزانے ہمارے بہت کام آئیں گے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے پھر اس کا سفینہ۔ امید ہے پیارے ساتھیوں یہ تمام سنتیں ہم یاد بھی رکھیں گے اور ان پر عمل پیرا بھی ضرور ہوں گے، اور تمام بیکار رسم و رواج سے اپنی جان بچا کر خود کو سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی رغبت بھی دلائیں گے اور دوسروں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔